اور محترم شہزاد رؤف صاحب، مجھے بتایا گیا ہے کہ ان کی سلیکشن ہوئی، ان سمیت ان کی تمام ٹیمز کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں گے جس قدر محبت سے، خلوص سے حضور سیدی شیخ الاسلام کی نسبت کی وجہ سے آپ احباب نے ہمیں وارم ویلکم کیا، تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی، یا کم از کم میں تو اس قابل نہیں ہوں، مگر یہ سارے کا سارا فیض اور محبت ہے حضور سیدی شیخ الاسلام کی آپ احباب کے دلوں میں موجزن، جس کا اظہار آپ احباب نے ہمارے ساتھ محبت کر کے کیا ہے۔ سو بہت خوشی بھی ہو رہی ہے اور بہت شکر گزار بھی ہیں آپ کے۔ اس کے علاوہ علامہ محمد فیاض قادری صاحب نے بہت دعائیہ جملے ارشاد فرمائے میرے حوالے سے، سو اس میں کوئی شک نہیں ہے، یار زندہ اور صحبت باقی۔ تو ان کے ساتھ بڑا گولڈن وقت میرا گزرا ہے کویت کے اندر۔ ہم لوگوں نے قرآن فہمی کا آغاز کویت میں اکٹھے کیا تھا الحمدللہ۔ سو یہ اس وقت بھی بڑے انرجیٹک تھے، بلکہ میں آج دیکھ رہا تھا، مجھے لگتا ہے کہ میں ہیلدی ہو گیا ہوں، اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا، لیکن مجھے علامہ صاحب کی طرف دیکھ کے لگا کہ نہیں، تقریباً میں ٹھیک ہی چل رہا ہوں۔ تو تمام فورمز کے صدور کو، تمام فورمز کی قیادت کو، اہل سیالکوٹ اور اس کے مضافات کے تمام رفقا کو، کارکنان کو، وابستگان کو، عزیز و محترم بزرگوں کو، بھائیوں کو اور ہماری عفت مآب، عزت مآب بہنوں، بیٹیوں اور باجیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اور شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حاضرین ذی وقار، ہماری آج کی بزم جو بڑے سلیقے سے سجائی گئی ہے اور انتہائی باوقار منظر پیش کر رہی ہے، یقین مانے کہ آنے سے پہلے میں یہ تصور نہیں کر رہا تھا کہ اتنی بڑی گیدرنگ ہوگی۔ مجھے یہ تو تھا کہ اہل سیالکوٹ کی ماشاءاللہ بہت زبردست ورکنگ ہے، یہ تو میرے علم میں ہے، مگر یہ کہ اتنی زبردست سفسٹیکیٹڈ قسم کی گیدرنگ ہوگی، اتنی بڑی یہ میں تصور نہیں کر رہا تھا۔ تو مجھے بہت خوشی ہے اور میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی اپنے دل کی اس خوشی کو حضور سیدی شیخ الاسلام تک بیان کروں۔ ویسے آپ کے تعلقات ہم سے زیادہ ہیں۔ آج ہم بات کریں گے، یہ کوئی خطاب نہیں ہے، یہ حضور سیدی شیخ الاسلام کا ایک ویژن ہے جس کو ایک ٹریننگ ورکشاپ کے ذریعے سے اس پیغام کو آپ تک ٹرانسفر کرنا ہے۔ پیغام میں حضور سیدی شیخ الاسلام ہے جو آپ تک پہنچانا ہے۔ سو یہ ٹریننگ کیمپ جو ہوتا ہے وہ لرننگ سیشنز ہوتے ہیں، بوتھ سائڈ ٹریفک ہوتی ہے، ٹو وے ٹریفک ہوتی ہے، یعنی نہ صرف میں نے بولنا ہے، آپ احباب نے بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے۔ یہ سمجھے کہ ہمیں آج طویل عرصے کے بعد ایک پھر کلاس میں بیٹھنا پڑ گیا، تو یہ بہت اچھا نہیں لگتا بندے کو اپنا بچپن یاد آ جائے، بندہ بچپن کی طرف چلا جائے۔ علامہ صابر نقشبندی بغدادی صاحب بھی بیٹھے ہیں، میرے روم میٹ ہیں بغداد شریف کے۔ کتنے سالوں بعد ملاقات ہو رہی ہے؟ 6 سال بعد؟ نہیں جناب، 6 سال سے بھی زائد ہو گئے۔ یہ آپ اندازہ کر لیں، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی سیالکوٹ میں ملے ہیں، تو کئی سال کے بعد، حالانکہ یہ سیالکوٹ ہے اور یہ لاہور ہے، اور لاہور کے درمیان اور سیالکوٹ کے درمیان میں میرا گھر ہے، مڈیالہ تیگا جو راستے میں گاؤں پڑتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، جو قرآن حکیم کی، قرآن مجید کی کتاب انقلاب کی، اس کی بیس یہ ذرا بند ہو جائے گی، ایکو جو
جو تلاوت کلام پاک پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، جب میں نے یہ عرض کیا ہے آپ کو کہ یہ کلاس ہے تو جن کے پاس تو لکھنے کا انتظام ہے وہ لکھ سکتے ہیں، باقی پھر ذہن کی تختیوں پہ مرتسم کرنے کی کوشش کریں. اور آپ جتنے بھی احباب آئے ہیں آپ میں سے اکثریت ذمہ داران کی ہے، پڑھے لکھے احباب تو 100% ہیں. سو ہم میں سے ہر کسی نے آج کی گفتگو کو عملی طور پر اپنانے کی کوشش کرنی ہے. ہر وہ لفظ، ہر وہ جملہ، ہر وہ تھاٹ جو آپ تک پہنچانے کی میں کوشش کروں گا، وہ آپ نے براہ کرم اس کو اپنے اندر اتارنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت دے کر، ودین الحق اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اسے دیگر تمام ادیان پر غالب کر دے. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بعثت فرمائی ہے، حضور کو جو وہاں سے یہاں بھیجا ہے، کتنا کرم کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے بھیجا ہے. اللہ رب العزت کے خزانوں میں کوئی ایسی نعمت بھی ہوگی جو کم ہو جاتی ہوگی دینے سے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ باجی کو بتائیں، کوئی ایسی کوئی نعمت ہوگی جو اللہ رب العزت کسی کو عطا کر دے تو اس کے خزانوں میں اس کا پھر متبادل نہ ہو؟ ایسا تو نہیں ہے نا. وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. وہ صحت دے، اولاد دے، رزق دے، علم دے، کچھ بھی دے تو کسی کو جتنا بھی عطا کرے اس کے خزانوں میں ظاہر ہے کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. مگر ایک شے اس کے بھی خزانوں میں ایسی ہے اور ایسی تھی کہ اس کے دے دینے سے پھر اس نعمت کا متبادل اس کے پاس بھی نہیں بچا. یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی احسان نہیں جتلاتا، اور وہ جو واحد نعمت اور اس کا واحد شاہکار جو اس کے پاس تھا، جب وہ اس نے ہمیں عطا کر دیا، پھر اس نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین. چونکہ اب وہ اس کا متبادل نہیں رہا میرے پاس، جو میں نے اپنا محبوب تھا وہ کس کو دے دیا؟ اے امت محمدیہ تمہیں عطا کر دیا. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کی بعثت کی، اس کو بھیجا رسول کو. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کہا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا هو الذی ارسل حبیبہ او حبیبہ، اس نے اپنے حبیب کو بھیجا، یہ نہیں فرمایا. یہ بھی نہیں فرمایا کہ هو الذی ارسل محمدا بالہدی ودین الحق، اس نے محمد کو بھیجا، یہ بھی نہیں فرمایا. کیا فرمایا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ. رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریعی حیثیت کو کہتے ہیں. رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لیگل سٹیٹس ہے. زمین پر جس حیثیت میں مصطفیٰ تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رسول ہونا، یہ حضور کا کیا ہوا؟ لیگل سٹیٹس ہوا. بولیے گا کیا ہوا حضور کا؟ ہماری ذات بھی ہوتی ہے، پھر تعلیمات بھی ہوتی ہیں، پھر جب اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو ڈیزگنیٹ کیا جاتا ہے، کسی کو اپوائنٹمنٹ کی جاتی ہے، ڈیزگنیٹ کیا جاتا ہے نا. سو ہر شخص کو لیگل سٹیٹس ملتا ہے. سو اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب کو یہاں پر بھیجا زمین پر، تو جو لیگل سٹیٹس دیا وہ رسول کا. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لیگل لینگویج یوز ہو رہی ہے. یہاں پر محبت کا پیغام نہیں دیا جا رہا. اور فرمایا کہ وہ اللہ وہ ہستی ہے جس نے اپنے رسول، جس نے اپنے حبیب کو رسول بنا کر بھیجا، اور رسول کو بھیجا بالہدی، ہدایت دے کر. جب آپ کسی کو ڈیزگنیٹ کرتے ہیں، کسی امپلائی کو کوئی عہدہ دیتے ہیں، تو اس کے ذمہ کچھ جاب ڈسکرپشن بھی ہوتی ہے نا. جاب ڈسکرپشن آپ نے کرنا کیا کیا ہے. تو جب حضور کو وہ لیگل سٹیٹس دے کر بھیجا گیا ہے
تو فرمایا کہ وہ جو لیگل سٹیٹس کے ساتھ آپ تشریف لائے ہیں بالہدا، ساتھ میں آپ کو انسانیت کی بھلائی کے لیے ہدایت الہیہ بھی دے کر بھیجا گیا ہے۔ کیا دے کر بھیجا گیا ہے؟ ہدایت الہیہ بھی دے کر بھیجا۔ ہدایت سے مراد قرآن کریم ہے، تعلیمات اسلام ہے، علم ہے، قرآن کا علم ہے۔ اس نے اپنے حبیب کو بھیجا ہدایت دے کر، یعنی قرآن مجید دے کر، یعنی ہیومینٹی کے لیے یہ جو کائنات کا نظام رن کرنا تھا، اپنے لیگل سٹیٹس کے ساتھ تشریف لائے اور ایک ڈیوائن مینیفیسٹ انہیں عطا کر دیا گیا، ایک مینیو دے کے انہیں بھیج دیا گیا تاکہ میرا محبوب زمین پر جا کر اس نظام کو، اس مینیفیسٹ اور مینیو کو، ان تعلیمات کو معاشرہ کے ایک ایک فرد کے اوپر اپلائی کرے، جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھا دیا۔ باہم جنگ و جدل لوگ آپس میں کیا بن گئے تھے؟ بھائی بھائی بن گئے تھے۔ کیا بن گئے تھے؟ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم سارے دشمن تھے، كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، سو اس نے تمہیں اپنی نعمت کے طفیل بھائی بھائی بنا دیا۔ کیوں؟ وہ جو مینیفیسٹ ڈیوائن مینیفیسٹ تھا، اس کے ذریعے اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ تعلیمات ادا کر کے بھیجا کہ حضور نے ان تعلیمات کو اپلائی کیا۔ تو وہ یہ جو مشین تھی، یہ جو انسانی سافٹ ویئر بنائے گئے تھے، ان کے اندر ان تعلیمات کو اپلائی کیا، انجیکٹ کیا۔ الٹیمیٹلی وہ جو مشین کے اندر خرابیاں پیدا ہو چکی تھی، جو بعد ازاں پوری سوسائٹی اس کا منظر پیش کر رہی تھی، تو وہ سوسائٹی مشینیں جو تھی چل رہی تھی، ان کی خرابیاں ایک ایک کر کے اس مینول نے ٹھیک کر دی۔ کعبہ کا برہنہ طواف کرنے والے اس کی تکریم کے قائل ہو گئے، بیٹیوں کو زندہ گردوڑ کرنے والے ان کو آنکھوں کا نور ماننے لگ پڑے اور ان کو اپنے لیے رحمت متصور کرنے لگ پڑے۔ ایسے ہی ہے ایک، اور فرمایا بالہدا، وہ مینیفیسٹ لے کر بھیجا، ودین الحق، اور پورا ایک نیا سسٹم دے کر بھیجا اپنے محبوب کو، دین حق۔ دین سسٹم کو کہتے ہیں، حق کا، بھلائی کا، خیر کا، فضل کا، رحمت کا، ہیومینٹی کا، کائنڈنس کا ایک پورا مینیفیسٹ جب دے کر بھیجا، اور جب میرے محبوب نے وہ ان پہ اپلائی کیا، افراد پر کیا، وہ ٹھیک ہوئے، ان سے مل کر خاندان بنے، خاندانوں کے خاندان بہتر ہوئے، شعوب اور قبائل، بڑے بڑے قبیلے ٹھیک ہو گئے، پھر قوم ٹھیک ہوئی، پھر وہ امت کی شکل اختیار کر گئی۔ تو ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر القرون قرنی، لوگوں میں نے چونکہ یہ ساری تعلیمات جو وہاں سے لے کے آیا تھا تم پہ امپلیمنٹ کر دی ہیں، لہذا اب یہ ہے کہ میرے دور میں میری ٹھیک کی ہوئی مشینوں کا جو دور ہے، اس سے بہتر دور کائنات انسانی کی آنکھ کبھی نہیں دیکھی۔ یہ چیز اچھا، کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جاب ڈسکرپشن میں یہی کچھ تھا؟ نہیں۔ اب آپ دیکھیے، یہ پہلی دو چیزیں جو دو عطا کی تھی، ان کا کوئی الٹیمیٹ گول بھی تھا کہ کیوں معاشرہ ایسا بنایا جا رہا ہے، کیوں سوسائٹی کو اسلامی اور فلاحی سوسائٹی میں حضور تبدیل فرما رہے تھے، کیوں مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا رہے تھے، کیوں محکوم اور مظلوم کو کھڑا کر رہے تھے، کیوں ایک خوبصورت سوسائٹی پیدا کر رہے تھے۔ جب وہ ہو گئی تو فرمایا محبوب یہ دونوں چیزیں تو آپ نے کرنی ہی کرنی تھی، مگر میری منشا یہ ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، اب جو سسٹم آپ نے لوگوں پہ لاگو کیا ہے، یہ سسٹم اپنے تک نہیں محدود رکھنا، اپنے امتیوں تک محدود، اپنی سوسائٹی تک محدود نہیں رکھنا، یہ سسٹم، یہ دین، یہ نظام دیگر تمام ادیان باطلہ پر غالب بھی کرنا ہے، تمام ادیان پر غالب بھی کرنا ہے۔ حاضرین ذی وقار، جب ہم دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین ہمیں دیا ہے، تو کیا وہ خود بخود غالب ہو جائے گا؟
فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم تمام امتوں میں سے سب سے بہتر امت ہو، اس وجہ سے نہیں کہ تم نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، وہ تو پڑھا ہی ہے، وہ تمہاری نیکی نہیں ہے، وہ تمہارے لیے باعث فخر بعد میں ہے، یعنی وہ میرے محبوب کا تم پر احسان ہے کہ تمہیں اپنی امت میں منتخب فرمایا ہے۔ ہمارا احسان تو نہیں ہے نا حضور پر کہ ہم حضور آپ کی امت میں آئے ہیں، یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان ہے نا۔ سو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان ہوا تو احسان ہونے کے بعد صرف اتنی بات سے ہم سب سے اعلیٰ ورفا نہیں ہوں گے۔ فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت اس وجہ سے ہو تخرجون الی الناس، تم لوگوں کے لیے نکلتے ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے باہر نکلتے ہو۔ سو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے جو وجہ فضیلت شے ہے وہ باہر نکلنا ہے، وہ اپنے وقت میں سے دین کے لیے وقت نکالنا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو بڑا مصروف کہتا ہے، اس کو تعلیم سے فرصت نہیں، اس کو بزنس سے فرصت نہیں، جاب سے فرصت نہیں، گھر سے فرصت نہیں، آپ ہی بتائیے کہ کیا وہ کنتم خیر امت کے دائرے میں شامل ہونا ہے، اس کو ہونا چاہیے یا وہ ہوگا نہیں؟ اس کی تو ڈیفینیشن ہی یہ کی گئی ہے کہ اخرجت للناس، تم باہر نکلتے ہو اور کرتے کیا ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو۔ سو جو شخص یہ کام نہیں کرتا وہ میری دانست میں اور قرآن کی دانست میں کنتم خیر امت کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو کر لینے کے بعد مراکز علم کے اوپر آپ میرے آنے سے پہلے جو ناصری پڑھی جا رہی تھی، مجھے تو یوں لگا کہ جیسے مظفر وارثی کا غالباً کلام ہے یہ، مجھے لگا کہ جیسے یہ مراکز علم کے اوپر ہی مظفر وارثی صاحب نے لکھا تھا۔ میں نے ابھی اس کے اشعار نکالے ہیں، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر، ایسا ہو سکتا ہے اہل سیالکوٹ کہ لگے کہ یہ مجلس ہم نے حضور کے در اقدس ہی پر منعقد کر رکھی ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم حضور سے درخواست کریں، حضور اتنی گرمی میں آپ کے غلام اور کنیزیں آئی ہیں، سو تھوڑی دیر کے لیے ہمیشہ ہی رہتی ہے، مگر آج کوئی خاص نظر کرم 3-4 گھنٹوں کے لیے بس ادھر ہی فوکس ہو جائے، ہو سکتا ہے نا؟ سو یہاں سے تار پھر آپ ملا لیں، سارے ملا لیں، جو ملا لے گا ادھر سے تو پہلے ہی دیر نہیں لگتی۔ بس تھوڑا جنون کے ساتھ اس سیشن کو اٹینڈ کریں گے، ڈوب کر، رائٹ لیفٹ نہیں دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے، گرمی ہے، سردی ہے، کچھ بھی ہے، ہمیں کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، بس ہم ہیں اور ہمارے محبوب ہیں، ہمارے آقا و مولا ہیں، سمجھے ان کے لیے آئے بیٹھے ہیں اور ان کا ہی سبق ہے جو سنایا جا رہا ہے۔ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیغمبر۔ اللہ پاک نے انسان بنائے، انسانوں میں سے عظیم ترین لوگ، پہلے تو اس نے کہا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی نشانیاں ان کو کائنات میں بکھیر کر دکھا دیں گے، بکھیر دیں گے اپنی نشانیاں، لہلہاتے کھیتوں کو دیکھیں گے تو ہماری رحمت انہیں یاد آئے، یہ چھم چھم برستی بارش کو دیکھیں گے تو ہمارے رحمت کا چھم چھم برسنا یاد آئے، یہ پہاڑوں کو دیکھیں گے تو ہمارا غضب اور جباریت و قہاریت ان کو یاد آئے گی، تو اپنی نشانیاں بکھیر دی۔ اور پھر اس نے چاہا کہ کوئی اگر میری تمام بکھری ہوئی صفات اور شانوں کو یکجا دیکھنا چاہے تو اس نے کہا کہ وفی انفسہم، پھر وہ اپنے آپ کو دیکھ لے۔ انسان کے اندر دوستو غصہ بھی ہے، پیار بھی ہے، رحمت بھی ہے، جلال بھی ہے، سب کچھ ہے یا نہیں؟ قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے میں نے آپ کے لیے، یہ ساری چیزیں اس نے بنا دی۔ پھر اس نے چاہا کہ اب یہ جو اشرف المخلوقات میں نے بنا دیا، جس کو اپنی نشانیوں کا منبع بنایا ہے،
اب اس نے چاہا کہ کیوں نہ اس کو مزید پیوریفائی کیا جائے اس پروڈکٹ کو، تو اس نے انبیاء انسانوں کو منتخب کر کے ان کو انبیاء کا ٹائٹل دے دیا، انبیاء بنائے، پھر انبیاء میں سے مزید انہیں پیوریفائی کیا، پھر رسول بنائے، رسولوں میں سے پھر اولو العزم رسول بنائے، اور پھر کائنات بھر میں جو حسن کا حسن بکھرا پڑا تھا وہ جمع کر کے جس کو انسان بنایا تھا ان کو پیوریفائی کر کے انبیاء ہوئے تھے، انبیاء کو مزید اعلیٰ و عرفہ کیا تو رسول بنے تھے، پھر جب اس کی صفات کا رنگ، اس کے جمال کا عکس مزید مزکا ہوا، مصفا ہوا، اجمل و اعلیٰ ہوا، رفعت پا گیا، بلندی والا ہوا، عروج والا ہوا، تو اس نے اپنے مصطفیٰ کریم کی ذات اقدس کو بنا دیا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ رسول ہیں، رسول ہونے میں سب ایک جیسے ہیں، مگر فضلنا بعضهم على بعض، ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر ہم نے کیا دے رکھی ہے؟ فضیلت دے رکھی ہے۔ فضیلت ایسے نہیں ملتی، فضیلت کیسے ملتی ہے؟ ہمیں حضور کی امت میں تو بنایا ہے، پھر ایک اور فضیلت ہمیں دی کہ ہمیں منہاج القرآن میں بنایا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے ذہن میں یہ کیوں آ گئی بات۔ منہاج القرآن میں بنایا، منہاج القرآن کے لوگ اس علاقہ سیالکوٹ ضلع کے اندر لاکھوں میں ہوں گے محبت کرنے والے، ان میں سے آپ کو چنا گیا ہے، آج کے لیے آپ کو چنا گیا ہے۔ اور ایک عجیب بات بتاؤں، ایک مہر لے کے فرشتہ میرے ساتھ ہی کھڑا ہوا ہے، میں نے اس کو ریکویسٹ کی ہے اور اس کو میں نے کہا ہے کہ ان کے دلوں کو تھوڑا ٹٹول لینا، وہ جو رحمت الہی میں اپنے آپ کو پیش کر دے گا علم کے لیے، کردار کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، وہ مہر لے کے کھڑا ہوا ہے، اس مہر کا نام ہے مرکز علم۔ آپ میں سے سب پہ بھی نہیں لگے گی، یہ اسی کو پتا ہے، مالک کو یا جس نے اپنے آپ کو کھول لیا آج، وہ جلدی سے فرشتہ اس کے اوپر یوں مہر لگا دے گا۔ لیکن وہ مہر لگتی کیسے ہے، وہ عظمت اور رفعت ملتی کیسے ہے؟ دیکھیے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، شعور لایا، کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا۔ حضور علیہ السلام نے جو دین کا نظام انفوز کیا ہے کائنات پر، تو حاضرین مکرم کو حضور نے پھونک مار کے نہیں کیا، وہ آقا علیہ السلام نے سارا صرف اپنی معجزات کی یا دعائیں مانگ کر نہیں کیا، اور آپ ہی انقلاب لایا۔ وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ وہ آدم و نوح سے زیادہ بلند ہمت، بلند ارادہ۔ ایک ایک لفظ آگے آ رہا ہے میری گفتگو میں نے تو آج پہلے دن یہ دھیان سے نعت شریف سنی ہے، مجھے ایسے لگا جیسے مظفر وارسی پورا کلام آج کی اس ہماری گفتگو کے لیے لکھے۔ وہ محترم شہزاد رؤف صاحب کھڑے ہیں، مرکز تشریف لائے تو پوچھنے لگے کہ سر لوگوں کو مراکز علم میں لائے گا کون؟ تو میں نے کہا ہماری ہمت ہی لا سکتی ہے، ہماری محنت لائے گی، ہماری ڈیڈیکیشن لائے گی، ہمارا جنون لائے گا۔ دیکھیے یار، وہ دور دیکھنے نا آقا علیہ السلام کا، لگتا تھا کہ یہ لوگ صحیح ہونے والے ہیں۔ وہ آدم و نوح سے زیادہ بلند ہمت، بلند ارادہ، وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے، جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ، جادہ طریق کو کہتے ہیں، راستے کو۔ واہ واہ واہ، مجھے تو آج اقبال پھر یاد آ رہے ہیں۔ میں نے آپ کا کام میں نے کیا ہے، ساری زندگی لوگوں کو اقبال پڑھایا ہے۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے، اور نہیں تیرا نشے من کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ اور وہ کیا ہے شعر حضرت نعمتی صاحب، لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول، پہلا ہاں تو راہ نورد شوق ہے، منزل نہ کر قبول۔
اقبال کہتے ہیں مرد مسلمان کی کوئی منزل نہیں ہوتی، وہ ساری زندگی ایک طریق پر چلتا رہتا ہے، ایک گول سیٹ کرتا ہے، اس کو اچیو کرتا ہے، پھر اگلا سیٹ کرتا ہے، پھر اگلا سیٹ کرتا ہے، پھر اگلا سیٹ کرتا ہے۔ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، یعنی تمہارا گول صرف اقتدار کی راہداریوں کا حصول نہیں ہے، تو شاہی ہے، تو مصطفیٰ کا ماننے والا ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی، یعنی بلندی تیرا معیار ہونا چاہیے۔ بہرحال مظفر پارسی کہہ گئے ہیں کہ عظمت ملتی کیسے ہے، حضور عظیم تر کیسے ہو گئے۔ پہلی ابتدائی ایک گفتگو کر لینے کے بعد میں چند چیزیں آپ کو علم کی اہمیت پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حاضرین مکرم، اب آپ دیکھیں گے کہ آپ لوگ آج مراکز علم کے ٹریننگ سیشن میں آئے ہیں، تو علم کی اہمیت اسلام میں کس قدر ہے۔ آپ تمام احباب نے علم کی اہمیت سن رکھی ہے، میں نے کوئی نئی باتیں نہیں کرنی، وہی چیزوں کی تذکیر کروانی ہے آپ، تاکہ ایک دفعہ دوبارہ سے وہ چیز جاگزی ہو جائے ہمارے قلب و ذہن میں کہ اچھا اتنی بڑی نعمت ہے اور ہم اپنے آپ کو اس نعمت کا اہل کس قدر بنا رہے ہیں یا محسوس کر رہے ہیں۔ جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرمایا کہ میں اس کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں اور قیادت دینا چاہتا ہوں زمین پر۔ فرشتوں نے کہا تھا کہ مولا کریم اس کو نہ دے، ہمیں دے دے، یہ تو من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ تو صرف لڑتا جھگڑتا ہے، فساد انگیزی کرتا ہے، خون ریزی کرتا ہے اور کرے گا۔ اور نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم وہ ہیں جو ہر وقت تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری تقدیس کرتے ہیں، ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، یہ نہیں لڑے گا، یہ خون ریزی نہیں کرے گا، یہ جھگڑے نہیں کرے گا، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ کچھ بھی جانتا ہوں جس بات کی تمہیں خبر جو تم نہیں جانتے۔ میرے ساتھ رہنا ہے آپ نے، بہت دلچسپ گفتگو ہے۔ اس کا نظارہ کیسے کروایا اللہ رب العزت نے؟ اللہ پاک نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو علامہ کا لفظ آپ بھی بولیے، وَعَلَّمَ، علم دے دیا آدم علیہ السلام کو۔ پھر فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں انبئونی باسماء ہؤلاء، ذرا مجھے ان چیزوں کے نام تو بتانا۔ یہ پوری فلم آپ کی آنکھوں کے سامنے گھومتی رہنی چاہیے، بتانا ذرا نام۔ وہ حیران ہو گئے، ششدر ہو گئے اور کہنے لگے کہ قالوا سبحانک لا علم لنا، بولے کریم ہمیں تو نہیں پتا، تیری ذات پاک ہے، یہ کیا چیزیں ہیں۔ پھر آدم علیہ السلام سے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم آپ بتائیے۔ آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ جب نام بتا دیے تو فرشتے حیران ہوئے کہ یہ کون سی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں بھی عطا نہیں کر رکھی۔ جب وہ ایک علم کا پریکٹیکل نظارہ کروا دیا تو اب فرمایا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں جو لوگ صرف تسبیح و تحلیل کے ساتھ متصل ہیں، ہم انہی کو اصل سمجھتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جنہیں علم میں کمال عطا کر رکھا ہے ان سے دور بھاگتے ہیں۔ سو آدم کو جو سجدہ کیا، حاضرین مکرم یہ بتائیے کہ سجدہ فرشتوں نے آدم کو کیا یا علم کو کیا تھا؟ علم کی وجہ سے کیا۔ اور دوسرا یہاں سے یہ نقطہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ جو ہستی علم میں برتر ہے، جو علم میں جتنی برتر ہے، وہ قیادت کی بھی اتنی ہی اہل ہے۔ قرآن پاک ہے، کوئی تفسیر نہیں کر رہا میں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پھر جیسے میں نے کہا کہ انسان بنائے اشرف المخلوقات، اس میں سے انبیاء کو چنا۔ جتنے انبیاء ہیں قرآن پاک آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی نبی کے لیے کوئی ایسی الگ بات نہیں کی گئی کہ اس کو ہم نے فلاں چیز عطا کی۔ جس کو بتایا یہ بتایا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا ہمارے ہاں حسن مشہور ہے۔ کیا مشہور ہے؟ صرف حسن مشہور ہے، لیکن قرآن پاک نے ان کے حسن کا اس طرح سے تذکرہ نہیں کیا۔ وہ ان کی پاک دامنی کے ضمن میں یہ بات آئی ایک جگہ پر، ان کی پاک دامنی کے ضمن میں آئی، مگر نہ ان کے حسن کو بطور نعمت تذکرہ نہیں فرمایا۔
حسن حضور سے بڑھ کے کائنات میں کسی کا نہیں. سائی صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں. میں کویت گیا تو آج سے یہ 25-30 سال پہلے کی بات ہے. قبلہ حضور نے مجھے ڈائریکٹر بنا کے بھیج دیا. جب میں وہاں پہ گیا تو یہ لوگ سمجھے کہ ہم بغدادی صاحب سے مشن تحریک سیکھیں گے. جب میں نے ان لوگوں کے حالات دیکھے میں نے انہیں نہیں بتایا. حق یہ تھا کہ میں ان لوگوں سے تحریک سیکھتا رہا. بہت پیار والے, محبت والے اور قبلہ حضور پر جان دینے والے, مشن کو سمجھنے والے لوگ تھے. جہاں سے خطاب شروع کرے ان کو پتہ چل جاتا تھا یہاں اینڈ ہوگا. انہوں نے قبلہ کی ساری کیسٹ سن رکھی تھی. بڑے کٹھن حالات تھے. تو بات ہو رہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر حسن کسی کا نہیں تھا. باخدا یہ بھی میرے ذہن میں نہیں تھا, یہ میں آپ کو سناؤں گا, مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے روک دیا ہے یہ شعر سنا کے جاؤ. وہ شعر یہ ہے کیونکہ حسن یوسف کی بات ہوئی, ہم نے اپنے یار کی بات کرنی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں لو سمعوا اہل فی مصر اوصاف خدہ, یا رسول اللہ اگر اہل مصر آپ کے خد و خال کے اوصاف جان لیتے, حضور اگر اہل مصر آپ کے خدود کے اوصاف کو جان لیتے, لما بذلوا فی صوم یوسف من النقد, تو مصر کی وہ ایلیٹ کلاس کی خواتین کبھی یوسف کو دیکھنے کے لیے سیم و زر نہ بہاتی, وہ پیسے جوڑ کر رکھتی حضور. اور پھر فرماتی ہیں لما بذلوا فی لبامی زلیخا لو رأینا جبینہ, اور زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں, یا رسول اللہ اگر آپ کی جبین اقدس کو دیکھ لیتی لا اثرنا بالقطع القلوب علی الید, تو پھر ہاتھوں کو نہ کاٹتی, چھریاں ڈائریکٹ اپنے دل پر چلا دیتی. تو یہ ضمن بات آ گئی. یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا, جب ہم نے یوسف جب جوان ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت عطا کی اور علم عطا کیا. اب آپ نے دیکھتے حکمت عطا کی اور علم عطا کیا. اچھا یہ کہنا چاہیے ہمیں آج کوئی کہے نا کہ ادھر حسن ہے اور مال ہے, ادھر حکمت اور علم ہے, ہم کس کو لیں گے؟ ہاں ہمارے نزدیک یہ نعمت ہے, نعمتیں پیدا کرنے والے کے نزدیک یہ نعمت ہے. فرمایا یوسف کو ہم نے حکمت دی اور بولتے رہیے ساتھ ساتھ کیا دیا؟ علم دیا. آگے بڑھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى, موسیٰ جب کلیل جوان ہو گئے آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا, ہم نے انہیں حکمت عطا کی اور علم عطا کیا. پھر آگے بڑھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون, موسیٰ علیہ السلام بڑے جلال والے نبی, بنی اسرائیل کے لوگوں کی لڑائی ہو رہی تھی تو بندے کو سمجھاتے سمجھاتے ایک شخص کو مکہ مارا تھا, وہ موقع پہ گر گیا تھا, مر گیا تھا وہ. اور اس کیس کے چکر میں پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے پھر آگے شعیب علیہ السلام تک پہنچ گئے. جلال والے نبی تھے. فرمایا ایک مجلس میں بیٹھے تھے, کسی امتی نے پوچھا کہ حضور آج کے دور میں کائنات میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پاس ہے. ظاہر ہے اللہ پاک کو آپ کی یہ ادا نہیں پسند آئی. فرمایا موسیٰ ایک میرا اور بھی بندہ ہے تیرے دور میں جس کو میں نے تم سے زیادہ اس کام میں نواز رکھا ہے. حیران ہو گئے, کہنے لگے کہ میں تو پھر ملنا چاہتا ہوں. یوشع بن نون کے ساتھ پھر آپ کو پتا ہے نا ملنے گئے تھے کسی کو, حضرت خضر کو ملنے گئے تھے. اچھا ان کے پاس کیا تھا؟ فرمایا آتیناہ رحمتا من عندنا, اس شخص میں یہ ایٹیٹیوڈز تھی کہ ہم نے اسے اپنی رحمت سے وافر حصہ دیا تھا. اور رحمت کیا تھی؟ آتیناہ من لدنا علما,
اور انہیں ہم نے علم لدنی کا ذخیرہ عطا کر رکھا. علم علم علم. جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں انسانیت اپنی معراج کو چھوتی ہے وہ صرف علم کی وجہ سے چھوتی ہے. سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہے. آپ سب کو وہ واقعہ یاد ہے. بلقیس قریب آ پہنچی ہے اپنے لشکر کے ساتھ. سلیمان کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو بلقیس کا منو وزنی تخت جو ہیرے اور جواہرات سے مرصع تھا 900 میل دور تھا. حاضرین مکرم 900 میل دور تھا جو جلدی لے آئے. ایک شخص کھڑا ہوا افریت من الجن. جنوں کا ایک سردار اور بابا اور بزرگ کھڑا ہوا جنوں کا. اس نے کہا حضور میں لے آتا ہوں, صرف آپ اپنی مجلس برخاست کریں. مجلس برخاست ہونے سے پہلے آپ کا دربار خالی ہونے سے پہلے 900 میل دور تک یہاں لا سکتا ہوں, میں لے آؤں گا. آپ مطمئن نہیں ہوئے. آپ نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے لے آؤ. کیا کمال ہوتا ہے ویسے, علم کے کیا نظارے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے پھر کر لو یہ کام کر لو. آپ نے فرمایا نہیں, اس سے بھی جلدی لانا چاہیے. اس سے جلدی کون لے کے آئے گا؟ اس سے بھی جلدی. مجھے یہ بتائیں کہ بادشاہ بیٹھا ہو کسی خواہش کا اظہار کرے اور وہ جانتا ہو کہ میری رعایا میں کوئی اس قابل نہیں کہ میری خواہش کو پورا کر سکے. اگر وہ کسی ایسی خواہش کا اظہار کرے تو کیا اس کو امبیرسمنٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ ہماری باجیاں بتائیں کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا؟ بولیں تو صحیح, کرنا پڑے گا. یہ انبیاء کی کرامات ہوتی ہیں, یہ نور ہوتا ہے نبوت کا. اب جب وہ کہہ رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں پتا تھا کہ میری مجلس میں کوئی بیٹھا ہے جو اس سے بھی پہلے لا سکتا ہے, وگرنہ تو انہیں خود شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا. تو پھر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے قال الذي عنده علم من الكتاب. وہ شخص کھڑا ہوا. قرآن پاک نے یہ نہیں کہا جو صبح شام روزے رکھتا تھا, وہ بھی ضروری ہیں, صبح شام اذکار کرتا تھا ضروری ہیں, مگر یہ نہیں بتایا. فرمایا عنده علم من الكتاب, جس کے پاس کیا تھا؟ کتاب کا. اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. حضور میں لا سکتا ہوں. کتنی دیر میں؟ فرمایا آپ پلک جھپکیں, آنکھ کھلنے سے پہلے تخت آپ کے سامنے پڑا ہوگا. واہ واہ واہ, اس کا تو مزہ لیں یار, میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے یقین کر. واہ واہ واہ. تو ٹھیک ہے وہ لے آیا ہوگا. ہمیں یہ بات بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن میں یہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر سلیمان کا امتی ظہور کا علم رکھنے والا اس قدر صاحب کرامت ہو سکتا ہے تو سید الانبیاء پر اترنے والی کتاب مجید کا علم رکھنے والا اس سے کہیں بڑھ کر صاحب کرامت کیوں نہیں ہو سکتا؟ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. ہم نے محنت چھوڑی ہے, یقین کریں ہم نے محنت چھوڑی ہے. یہ زمانہ نہ زمانے میں درس قرآن گر ہم نے نہ بلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے میں دکھایا ہوتا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے ایسی بات. حاضرین مکرم ہم دیکھتے ہیں علم سے ہی عروج ہے, علم سے ہی تمکن ہے, علم سے ہی اقتدار و قیادت ہے, علم سے ہی انسان اس کی خلافت اور نیابت کا حقدار بنتا ہے. ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے داؤد اور سلیمان علیہ السلام دونوں انبیاء کے بارے میں پھر تعریفی کلمات آتے ہیں, اور وہ کیا آتے ہیں؟ وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. ان دونوں میں سے ہر ایک کو ہم نے حکمت دی اور علم دیا. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ قرآن پاک کو کھولیں, تمام انبیاء کون ہیں؟ بشریت کے ماتھے کا جھومر ہے, ایسے ہی ہے نا. تمام انبیاء بشریت کے سرتاج ہیں, عالم انسانیت کے رہبر و قائد ہیں. ان کو جو سب سے بڑی نعمت کا بتایا گیا ہے وہ علم اور حکمت کا بتایا گیا ہے.
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا، اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے، عیسیٰ وَاذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ۔ یہ بھی ایک دو انداز ہوتے ہیں۔ ایک انداز ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسی محبوب کو، چاہنے والے کو محبت سے کہیں یار وہ واقعہ یاد کرو، جیسے میں نے حضرت علامہ محمد فیاض قادری صاحب کو وہ پچھلے دور کی یاد میں ہم تھوڑی دیر کے لیے چلے گئے۔ محبت سے ہوتا ہے، محبت سے، کئی دفعہ غصے سے ہوتا ہے، تو ظاہر ہے یہ اللہ کے نبی ہیں تو غصہ سے تو نہیں کہا ہوگا، تو فرمایا وَاذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ، عیسیٰ ذرا میری اس نعمت کو تو یاد کر یار، میری نعمت کو تو یاد کر، اِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جب میں نے تمہیں کتاب کا علم دیا تھا اور حکمت دی تھی، اتنی بڑی نعمت دی تھی، سبحان اللہ۔ پھر حاضرین مکرم، وہ کائنات کے رہبروں کائے تشریف لاتے ہیں، وہ شخصیت کائنات میں تشریف لے آتی ہے، مبعوث ہوتی ہے، جن کی خاطر کائنات بنائی گئی، جن کی وجہ سے تخلیق کیا گیا تھا زمین و آسمان اور کائنات ساری۔ حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ حضور کا معمول تھا بچپن ہی سے غار حرا کی خلوتوں میں جا کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب عبادت کیا کرتے تھے ساری رات، پھر شادی ہو جاتی ہے، پھر سامان ام المومنین حضرت خدیجہ کھانا پینا دیتی ہیں، لے کے جاتے ہیں، پھر وہی پہنچتے ہیں، ختم ہوتا ہے، پھر گھر تشریف لاتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضور کی عمر مبارکہ 40 برس ہوئی۔ کائنات انتظار میں تھی کہ کب وہ لمحات آئیں کہ وہ نور نبوی جس کی تخلیق سب سے پہلے کی گئی تھی، کب وہ انسانی شکل میں ڈلے گا اور کائنات عرش و فرش اس کو متجسم شکل میں دیکھ سکیں گے۔ حضور کے 40 برس مکمل ہوئے کہ فرشتہ آ گیا۔ اب پوری انسانیت، پوری کائنات، ہوائیں، چرند پرند، کائنات کی نبض انتظار میں تھی کہ محب کی محبوب سے ملاقات کی پہلی گھڑی ہے۔ کون سی گھڑی ہے؟ پہلا لو لیٹر کہاں سے شروع ہوگا؟ پہلے پیار کے کلمات کیا ہوں گے؟ حاضرین عزیز وقار، جبرائیل نے آ کے کہا اقرا یا محمد، اے محمد اقرا، چونکہ فضیلتیں ساری قرات میں رکھی گئی، فضیلتیں ساری تعلیم میں اور علم میں رکھی گئی۔ فرمایا اے حبیب اقرا یا محمد۔ حضور فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں نہیں پڑھوں گا۔ وہ جبرائیل تھوڑی دیر کے بعد پھر کہتے ہیں اقرا یا محمد، اے محمد پڑھیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا، میں نہیں پڑھوں گا۔ تیسری دفعہ جبریل امین نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان۔ 5 آیات جبریل امین نے جب پڑھی، 5 آیات، تو آقا علیہ السلام نے 5 آیات دہرا دی۔ ان 5 آیات میں دیکھیں تو آپ کو علم یعلم تعلم علم یہی نظر آتا ہے۔ حاضرین مکرم، جب حضور پڑھ نہیں رہے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کو وہ ایک لفظ پڑھنا نہیں آ رہا تھا۔ جو پڑھ نہیں رہے تھے وہ اس وجہ سے نہیں بول رہے تھے کہ جبریل جس اقرا کی بات کر رہے تھے اس اقرا کی منزل کے بارے میں خاموش تھے۔ وہ علم کہاں لے کر جائے گا اس کی منزل واضح نہیں تھی۔ جب جبریل نے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اے محمد اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، تو جب پتہ چل گیا کہ یہ علم مجھے اپنے مالک کی معرفت دے گا تو حضور نے ساری آیات پڑھا۔ کتنا کچھ عطا ہوا ہے۔ جب آیات پڑھ ڈالی پھر فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب آپ جو نہیں جانتے تھے علمہ کا، وہ اس نے آپ کو سکھا دیا ہے، اس کا علم دے دیا ہے۔ میری گفتگو کا پہلا حصہ اپنی تکمیل کی جانب ہے۔ فرمایا وَعَلَّمَكَ، اگر جو علماء بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں علمہ فعل ماضی ہے، یہ نہیں فرمایا وَيُعَلِّمُكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب وہ آپ کو سکھا دے گا یا آپ کو پڑھا دے گا جو آپ نہیں جانتے۔ فرمایا نہیں، علمہ
وہ آپ کو سکھا چکا, وہ تمام نعمت علم آپ کو دے چکا ہے, سارا کچھ دے دیا محبوب کو, پھر بھی کہا کہ یہ امتی کہیں بہک نہ جائیں. مصطفیٰ جب دعا مانگنا یہ دعا مانگنا, رب زدنی علما, مولا میرے. آپ کی نگاہیں ادھر ادھر تو نہیں ہو گئی؟ جے میں ویکھاں او ویکھے نہ ہی, تے جے میں نہ ویکھاں او ویکھے. تو یہ پھر کریکشن نہیں جڑتا نا, بہت سارے کریکشن ہونا ضروری ہے. ایڈی قسمت کتھوں میری او میرے ویکھن دے وچ ویکھے. مزہ تب آتا ہے جب ہم حضور کی طرف متوجہ ہوں تو حضور کا متبسم چہرہ اس وقت ہماری طرف متوجہ ہو جائے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ سبق جہاں آپ کو سنا رہا ہوں اپنے آقا و مولا کو بھی اسی طرح سنا رہا ہوں. ایک ایک لفظ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. حاضرین مکرم, گفتگو ختم ہو گئی. ہم نے دیکھا کہ علم کی بات ہے, تمام فضیلتیں, رفعتیں, عظمتیں, عروج, قیادت, خلافت, لیاقت صرف علم ہی کے ذریعے عطا ہوتی ہے. جس کو جو ملا ہے وہ علم سے ملا ہے. قربت الہیہ جس کو ملی ہے علم سے ملی ہے. نبوت و رسالت تو اب ختم ہو چکی, مگر اب ولایت باقی, عظمت باقی ہے, وہ اللہ کی دوستی تو باقی ہے, وہ ساری علم سے باقی ہے. حاضرین عزیز وقار, هل يستوي الذين لا يعلمون والذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے حبیب, ساری چیزیں آپ نے ان کو بتا دی ہیں, اب ان پر واضح فرما دیں اور انہیں کہہ دیں کہ اللہ کی نگاہ میں علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک یا دو حدیث پیش کرتا ہوں, بات کی بہت حد تک مزید موٹیویشن ہمیں پیدا ہوگی. وضاحت تو ہوگی ہی, موٹیویشن پیدا ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے ایک دن, اور آ کے حضور نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ ہر صبح وادی بطحان میں یا عدیق میں جائے اور 2 اونچی کوہان والی اونٹنیاں لے کر واپس آ جائے, نہ کسی سے لڑائی جھگڑا ہو اور نہ ہی چوری کر کے آئے. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ, ہم میں سے ہر کوئی چاہے گا, ہم میں سے بور تو نہیں ہو رہے؟ پکی بات ہے, سمائل کر کے دکھائیں, سارے کر کے دکھائیں. یار آپ سمائل کرنے میں بھی کچھ لوگ نہیں کر رہے سمائل. آپ کو پتا ہے جب بندہ ہنستا ہے تو دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ہنستے ہوئے برا لگے. ڈبل ہو جاتا ہے انسان کا حسن ہنستے ہوئے, کیوں شاید بھائی ایسا ہی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 کوہان والی اونٹنیاں کون لے کر آئے گا. کوہان والی اونٹنیاں مراد نہیں تھی یہاں پر, ان کی تو اونٹنیاں ہی تھی, مگر اس دور کا وہ جہاز تھا, اس دور کا وہ BMW تھی, وہ مرسیڈیز تھی, وہ روز رائس تھی. ہمیں جیسے کہا جائے کہ باہر 2 ٹویوٹا کرولا گاڑیاں کھڑی ہیں یا زیادہ کھڑی ہیں, تو ہم میں سے کون ہے جو صبح اٹھے نہ اس پر چوری ہو اور نہ ہی وہ چوری کرے اور نہ لڑائی جھگڑا کرے, بس صبح جائے 2 نئی گاڑیاں لے کر گھر آ جائے. تو مجھے بتائیں یہ جملہ حضور نے ہم سے فرمایا ہوتا تو ہمارا بھی وہی جواب ہوتا جو صحابہ کا تھا. حضور کون نہیں چاہے گا؟ تو حضور نے فرمایا پھر سنو, تم میں سے جو شخص صرف قرآن کی یا کتاب الہی کی 2 آیات کو سیکھتا ہے, 2 آیات کو صرف, خیر لہ من ناقتین, تو 2 اونچی کوہان والی اونٹنیوں سے کہیں بہتر ہے کہ وہ اللہ کے کلام کی 2 آیات کو سیکھے. یار ان چیزوں کو ہم نے کبھی سمجھا نہیں ہے, کبھی اپنی ازواج کا, اپنی زندگیوں کا, اپنے منشور کا, اپنی عملی جدوجہد کا حصہ نہیں بنایا. سو یہی وجہ ہے کہ ہم بہت سارے انعامات سے دور ہیں. حضور فرماتے ہیں ثلاث خیر من ثلاث, 3 آیات کا سیکھ لینا, 3 بہت بڑی شاندار سواریاں گھر میں لگی ہوئی سواریاں لے آنے سے بہتر ہے. وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ مِّنْ أَرْبَعٍ, 4 کا سیکھ لینا, 4 بہترین اپنے دور اور زمانے کی سواریاں گھر میں لے آنے سے کہیں بہتر ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ موقع پہ ہی مل جائے, کچھ نہ کچھ ہم سب کو, اہل پاکستان کو, حضور کے امتیوں کو قیامت تک کے لیے بھی بچا کے رکھ لینا چاہیے. آخری حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ
علم کی بات، بلکہ تشریف لائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر مسجد نبی تشریف لائے، ادھر دیکھا تو اللہ اللہ کی ذکر کی مجلس ہو رہی تھی. حضور اس مجلس میں تشریف لائے اور مجلس میں آ کے دیکھا کہ میرے غلام اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں. حضور کو خوشی ہوئی. پھر حضور کی نظر مبارکہ پڑی ایک اور مجلس کے اوپر. آپ نے چاہا کہ ان کو بھی جا کے دیکھوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. جب حضور وہاں تشریف لے گئے تو وہاں پر درس و تدریس ہو رہی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہیں تشریف فرما ہو گئے. یعنی دونوں مجلسوں میں سے حضور نے کس مجلس کو پسند فرمایا؟ علم کی مجلس کو پسند فرمایا. اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے ہم سب کے لیے جو پروجیکٹ پسند کیا ہے وہ مرکز علم کا پروجیکٹ پسند کیا ہے یا چاہا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. اب وہ مرکز علم ہے کیا؟ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، کتاب میرے ہاتھ میں ہے. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ یہ معاشرہ اس قدر اخلاقی گراوٹ کا اور کردار کی سطحیت کا شکار ہو چکا ہے. اس کے مناظر ابھی لاہور سے آتے ہوئے بھی ہم نے کہیں دیکھے. بہت دکھ ہو رہا تھا اور پین ہو رہی تھی. تو یہ ایک مردہ انسانوں کا معاشرہ بن چکا ہے. شیخ الاسلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں اور تحریک منہاج القرآن یہ چاہتی ہے کہ ہم مردہ معاشرے میں سے زندہ انسانوں کو پیدا کریں. اور ان کے بغیر کبھی زندگی نہیں ملتی. وہ جو خضر کے پاس گئے تھے، خضر، اس کا نام خضر ہی کیوں ہے؟ خضر کا معنی جانتے ہیں؟ خضر اخضر خضرا، گنبد خضرا. اخضر گرین کو کہتے ہیں، گرینری کو، گرین کو، گرین کلر کو کہتے ہیں. خضر گرینری حیات کی علامت ہے، زندگی کی علامت ہے، مری ہوئی شے کو زندہ کر دینے کی علامت ہے. یہی تو کیا تھا وہاں بھی جہاں مچھلی زندہ ہو گئی تھی نا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ کے بندے وہی تو جانا تھا ہم نے، جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی وہی تو خضر رہتا ہے. بھئی خضر کی علامت ہی یہی ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. اللہ کے ولی مردہ دلوں کو زندگی عطا کرتے ہیں. خضر کو خضر اسی وجہ سے کہتے ہیں، ان کا نام خضر اس وجہ سے ہے کہ وہ علامت حیات ہیں. تو زندہ انسانوں کا معاشرہ بنانا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ قوم دوبارہ سے علم کے راستے پر آئے. آپ کا سوال ہو سکتا ہے کہ سر یہ اتنے کالجز ہیں، اسکول ہیں، مدارس ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، علم بھی علم تو ہے. خود ہماری مجلس میں ایک بھی شخص ناخواندہ نہیں بیٹھا ہوا، تو اس کتاب نے کون سا ایسا کام کر لینا ہے؟ علم ہی تو ہے. بہت سارے دوست ہیں جو میری طرح بڑی بڑی ڈگریاں لے کر بیٹھے ہوں گے، باہر ممالک سے بھی پڑھے ہوں گے، لیکن دوستوں نہیں. یہ وہ مجھے لگتا ہے یہ وہ علم ہم سیکھ رہے ہیں جو ہمیں خالق کا پتہ نہیں دے رہا. یہ ڈگریاں تو دے رہا ہے لیکن شعور نہیں دے رہا. تعلیم تو مل رہی ہے مگر کردار نہیں مل رہا، تقریب انسانیت نہیں مل رہی. اگر آپ کہتے ہیں مل رہی ہے تو شاید یہاں پہ مل رہی ہو. میں جن علاقوں میں جاتا ہوں مجھے تو کبھی وہاں کچھ نظر نہیں آیا. اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم اس علم کی طرف واپس آئیں، ربک الذی خلق، جو ہمیں اپنے اس رب کی پاس لے جائے جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے. اس کی معرفت دے، شعور دے، ہدایت دے، اصلاح دے. اس کے لیے حاضرین عزیز وقار یہ ایک پروجیکٹ جس کو مراکز علم کا نام دیا گیا ہے. 25,000 مراکز علم تحریک منہاج القرآن کھولنے جا رہی ہے اراؤنڈ دا نیشن، پورے پاکستانی قوم کے ذریعے سے. 25,000 مراکز علم اگلے 5 سالوں میں، جو 25,000 مراکز علم 5 سالوں میں کھلنے ہیں ان میں سے ایک سال میں پھر 5,000 کھلیں گے. 5,000 کھلیں گے. اب یہ مراکز علم کیا ہوں گے؟ یہ ہم نے اپنے گھر کے اندر مرکز علم کھولنا ہے. جو شخص ایک کمرہ صرف 2 گھنٹے کے لیے، ہفتے میں 2 گھنٹے کے لیے سپیئر کر سکتا ہو وہ یہ کام کرے گا. میرا تو خیال ہے ہم میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے. ایون کہ اگر آپ رینٹ پہ رہتے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں. گھر کا کمرہ، سکول کا، کالج کا، آفس کا، مسجد میں
ہر اس جگہ پر جہاں پر آپ کا وقت گزرتا ہے، جہاں پر آپ اپنے کولیگز کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، وہاں پر یہ مراکز علم کھلیں گے۔ یہ مراکز علم میں پڑھائے گا کون پڑھائے گا؟ تو حاضرین عزیز وقار، آپ جتنے احباب بیٹھے ہیں وہ سارے کے سارے 100% ایلیجیبل ہیں، قابل ہیں، صلاحیت رکھنے والے ہیں کہ آپ سارے کے سارے مراکز علم کے اس نصاب کو ٹیچ کر سکیں۔ آپ کہیں گے کہ ہم نے تو ٹیچنگ نہیں کی کبھی، اس میں کوئی ٹیکنیکل چیزیں ہوں گی، ابھی میں اس کا تعارف کرواؤں گا۔ تو دوستو دیکھیں، اس کتاب کو اتنا آسان کر کے لکھا گیا ہے کہ اس میں کوئی ٹیکنیکل چیزیں نہیں ہیں سوائے تجوید کے 2-4 چھوٹے لیکچر کے، جو ابھی اسی مجلس میں آپ کو سارے یاد کروائے جائیں گے۔ باقی ساری کتاب کی بک ریڈنگ کرنی ہے آپ نے، پھر آپ نے کچھ ایکسٹرا محنت نہیں کرنی۔ یہ پہلے 4 ماہ کا نصاب ہے، صرف 4 ماہ کا۔ ایک سال میں 3 سیمسٹر ہوں گے یا 3 اس کے حصے ہوں گے۔ پہلے 4 ماہ کی کتاب چھپ کر آ چکی ہے۔ یہ ہم نے اپنے گھر میں 10 15 20 25 30 لوگ جمع کرنے ہیں اپنے محلے کے، ہفتے میں 2 دن مجلس کرنی ہے، اور یہ لیکچر نمبر، کوئی بھی لیکچر آپ کھولیں گے تو شروع سے لے کے اینڈ تک 2 گھنٹوں میں اس کو پڑھ دینا ہے۔ 2 گھنٹے رکھے گئے ہیں۔ 2 گھنٹوں کے لیکچر میں، جو ہفتے میں صرف 1 دن ہونا ہے، 2 گھنٹوں کا لیکچر، اس میں 6 مضمون ہیں۔ 6 مضمون کو 2 گھنٹوں پہ تقسیم کریں یا 2 گھنٹوں کو 6 مضمونوں پر تقسیم کریں تو ہر مضمون کے حصے میں 20 منٹ آتے ہیں۔ 20 منٹ میں آپ نے اس کی ریڈنگ کر دینی ہے۔ اب یہ تو ہو گیا اس کا تعارف سارے کا۔ اس میں پھر ترجمہ ہے، تفسیر ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے حدیث مبارکہ ہے، پھر فقہ کے اسباق ہیں، پھر اخلاقیات ہیں۔ 70% اس نصاب کا اخلاق، معاملات اور جو لین دین ہیں لوگوں کے ساتھ اور حقوق و فرائض ہیں اس سے متعلق ہے۔ ابھی علامہ محمود مسعود صاحب آپ کے سامنے آئیں گے اور پوری کتاب کے چیدہ اسباق میں سے آپ لوگوں کو گزاریں گے، مگر میں اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اتنی طویل جو گفتگو کی ہے وہ صرف آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کی ہے، صرف آپ کو دوبارہ سے اس راستے پر گامزن کرنے کے لیے کی ہے، اس مہر کے لیے کی ہے کہ تاکہ ابھی سے ہم نیت کریں اور یہ نیت ہو کہ مولا ہم میں سے ہر کسی کے گھر کو مرکز علم کے لیے تو قبول فرما۔ کوئی پیسے نہ آپ نے لینے ہیں نہ آپ کو دیے جانے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں میرے گھر میں کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، وہ خود نہیں پڑھا سکتا تو بیٹی تو پڑھا سکتی ہوگی، پڑھ کے سنا سکتی ہوگی، بھائی پڑھ کے سنا سکتا ہوگا، کوئی نہ کوئی تو گھر میں پڑھا لکھا ضرور ہوگا۔ اگر کوئی بھی نہیں ہے، آپ اپنے گھر کو مرکز علم ڈکلیئر کریں، ساتھ والے گھر سے کوئی آ کے پڑھا دے گا۔ تو مجھے یہ بتائیے، یہ کام بہت مشکل ہے کرنے کا یا آسانی سے ہم کر سکتے ہیں؟ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو فارم ملیں گے حافظ احتشام صاحب کی طرف سے، گوگل فارم بھی ہوں گے اور ہارڈ کاپیز بھی ہوں گی۔ آپ اس گوگل فارم کو فل کریں گے، فل کر کے سبمٹ کر دیں گے۔ 2 طرح کے فارم ہیں، ایک فارم پہ بطور معلم آپ کی رجسٹریشن ہو جائے گی اور دوسرے فارم پر بطور منتظم کہ آپ اپنے گھر، اسکول، مدرسہ، کالج، مسجد میں مراکز علم کھولنا چاہتے ہیں، بطور منتظم وہ آپ فل کر کے بھیج دیں گے۔ دونوں فارم آپ کے مرکز میں قائم سافٹ ویئر کا حصہ بن جائیں گے، ریکارڈ کا حصہ بن جائیں گے۔ اس کے بعد پھر جو معلم پڑھانے والا ہے ہمارا اس سے مسلسل رابطہ رہے گا۔ ہم تحصیلی سطح پہ، مرکزی سطح پہ، ممکن ہوا تو پی پی سطح پہ بھی کوآرڈینیٹرز قائم کریں گے جو آپ کے مراکز کا وقتاً فوقتاً وزٹ کرتے رہیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کو کوئی مشکل تو نہیں پیش آ رہی، کوئی دشواری تو نہیں پیش آ رہی۔ وہ آپ کے مسائل کو حل کریں گے۔ جہاں پر مراکز علم کمزور چل رہے ہوں گے اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ممید و معاون ہوں گے، اور جہاں پر بہتر چل رہے ہوں گے ظاہر ہے اس کی رپورٹس تمام مراکز علم کی وہ مرکز میں آ رہی ہوگی۔ تو جو چیزیں میرے ذہن میں مستحضر تھیں اس وقت وہ ساری میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میری گفتگو کے نتیجے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوا ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔
دو آیات مبارکہ سیکھنے کا مطلب کیا وہ کیا ہے؟ روحانی یاد کر لینا ہے یا اس کا مطلب ہے نجات؟ جی دو آیات مبارکہ کا یاد کر لینا سیکھنا جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی۔ دو آیات وہ جو میں نے حدیث مبارکہ سنائی ہے، بابا جی پوچھ رہے ہیں کہ اس کے سیکھنے سے کیا مراد ہے؟ اس کے سیکھ لینے سے مراد یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے، اس کے ترجمے کو سیکھ لینا، اس کو اچھا پڑھنا سیکھ لینا، یہ اس سے مراد ہے۔ ہاں باجی پوچھ رہی ہیں کہ اس کے کوئی پیپر بھی ہونے ہیں اور پیپر ہونے کے بعد کوئی سرٹیفکیٹ بھی دیے جائیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پیپر تو نہیں ہونا، ہاں ایک جائزہ پیپر معروضی شکل کا ضرور ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، آپ اس کو یس نو میں یا چھوٹے موٹے دو چار لفظ، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ بندہ کلاس میں آتا رہا ہے۔ وہ صرف چھوٹا سا ایویلویشن کا پیپر ہوگا، وہ آپ مرکز کو بھیج دیں گے لکھ کر، یا ممکن ہے وہ سافٹ سسٹم کے ذریعے ہی ہو، وہ آپ بھیج دیں گے تو آپ مرکز سے آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا انشاءاللہ۔ ابھی ہماری گفتگو کا پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے اور اب میں درخواست کرتا ہوں نماز کا وقت کریں، ٹھیک ہے۔ اس کا آغاز کب سے ہوگا؟ اس کا آغاز آج ہی سے ہو سکتا ہے۔ مرکز نے آپ کو ڈیزائن پرووائڈ کر دیا ہے مرکز علم کا، وہ آپ ڈیزائن ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ اپنی قیادت سے لے لیں، اگر ان تک پہنچ گیا ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ ابھی ہم بھیج دیں گے۔ وہ ڈیزائن لے لیں، آپ خوبصورت قسم کے چھوٹے چھوٹے بورڈ بنا کے اپنے گھروں کے باہر وہ آویزاں کر لیں، اور صرف یہ کتاب لینی ہوگی آپ کو، اور کچھ بھی نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا۔ اپنے گھر میں گھر جیسا بھی ہے صرف صاف کریں ایک کمرہ، اور وہاں پہ لوگوں کو دعوت دے کر تو ویلکم کر لیں۔ جی بہت شکریہ جی، مما علی